السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ہر صحابی کی یہی فکر ہوتی تھی کہ کس طرح کے سارے انسان دین پہ چلنے والے بن جائیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ ان کی فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر جیسی ہو جاتی تھی۔ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی سوچ اور فکر تھی کہ سارے لوگ دین پہ چلنے والے بن جائیں۔ ان کے ایک غلام تھے، وہ عیسائی تھے، ان کا نام اسبق تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اسلام کی دعوت دیتے رہے اور مجھے یہ کہتے تھے کہ اگر تم مسلمان ہو جائے تو میں اپنی امانت سنبھالنے میں تجھ سے مدد لے سکوں گا، کیونکہ جب تک تم مسلمان نہیں ہو جاتا اس وقت تک مسلمانوں کی امانت سنبھالنے کے لیے تم سے مدد لینا ٹھیک نہیں ہے، یعنی حلال نہیں ہے، اور میں ہمیشہ انکار کرتا رہا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، اسبق کہتے ہیں کہ اس وقت میں عیسائی تھا، تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آزاد کر دیا اور فرمایا جہاں تیرا جی جائے چلا جائے۔ تو بعد میں حضرت اسبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس طرح ایک صحابی حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم لوگ ملک شام میں تھے تو میں وضو کا پانی لے کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ پانی کہاں سے لے کر آئے، کہ یہ پانی بہت عمدہ اور میٹھا ہے، ایسا پانی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ بارش کا پانی ایسا عمدہ ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ میں ایک نصرانی بوڑھی ہے اس کے باغ سے لے کر آیا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا اور اس بوڑھیا کے پاس چلے گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی خوبیاں بتائیں، اور اس سے کہا کہ اے بڑے بھی اسلام لے آؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ تو اس نے اپنا سر کھول کے دکھایا تو اس کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے، اس طرح سفید ہو چکے تھے جس طرح ایک بوٹی ہوتی جس کے پھول سفید ہوتے ہیں، جس طرح اس کے سارے کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اور وہ کہنے لگی کہ اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب اسلام لانے کا وقت نہیں رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، یعنی کہ میں نے اس کو اسلام کی دعوت دے دی اور یہ مسلمان ہونا نہ ہونا اس پہ ہے۔ تو اس طرح ہر صحابی کی یہی فکر ہوتی تھی کہ سارے انسان دین پہ چلنے والے بن جائیں اور سارے انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین کو دوسرے تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔